اثر انداز کرتے ہیں، معاشرے کو رفلیکٹ. مثلا معاشرے میں بہت زیادہ جھوٹ بولا جائے، وہ یہ جھوٹ بولنا میرے ذات کے لیے شاید ہو سکتا ہے میں نے جھوٹ بولا، لیکن معاشرے میں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہو، تولنے میں جھوٹ، بیچنے میں جھوٹ، بات کرنے میں جھوٹ، معاملات میں جھوٹ، تو یہ پورے معاشرے کے لیے یہ گناہ جو ہے وہ عذاب بن جائے گا. معاشرے میں رشوت ہو، معاشرے میں کرپشن ہو، معاشرے کے اندر فساد اخلاقی ہو. جیسے کوئی خاتون کہے کہ میں بے حجاب ہوں، وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اس کا ایک کا بے حجاب ہونا کئی لوگوں کو گناہ کی طرف بھی ملوث کر سکتا ہے. سیکولر معاشرہ تو یہ کہتا ہے بھائی لوگوں کو یا خود مردوں کو اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے. حیا کا تعلق انسان کی باطن سے ہے، حیا باطن میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اظہار ظاہر کرتا ہے. اگر کوئی با حیا شخص ہے تو اس کا ظاہر بھی اس کا اظہار کرے گا کہ ہاں یہ شخص با حیا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان بہرحال، تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ بھی کروں معاشرے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہے. آپ معرفت حاصل کریں، آپ نیکی کی طرف بڑھیں، لیکن زمین آپ کو گریوٹی کی فورس نیچے کھینچے گی، کھینچ رہی ہے. تو گناہ، دنیا کے رابطے، دنیا کی کنیکشنز، مال اور دولت، یہ سب انسان کو کھینچنے کے لیے. حلال اپنی جگہ پر ہے، ضرورت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ ہم ان چیزوں سے جڑے رہیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انسان اسی دنیا میں غرق ہو جائے گا، امام تک نہیں پہنچ پائے گا. تاریخ گواہ ہے، انبیاء، قرآن، داستانیں گواہ ہیں. کتنے لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، کتنے لوگوں نے ائمہ کا ساتھ دیا. کیوں نہیں ساتھ دیا وہ بھی آپ کے سامنے. عبرت کسے کہتے ہیں کہ انسان گزشتہ سے میسج لے، عبرت لے کہ میں وہ کام نہ کروں. بہت سارے لوگ ایک راستے سے آ رہے ہیں، راستہ خراب ہے، گڈھے ہیں، گاڑی کو نقصان ہو رہا ہے یا دیر ہو رہی ہے. خوب انسان پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے، تو وہ کیا کہتا ہے بھائی یہاں سے مت آئیے گا. اس کے باوجود اگر آپ آ جائیں تو آپ نے عبرت نہیں لی اس کے پیغام سے. عبرت یہی ہے کہ میں اس جگہ سے نہ گزروں. تو تاریخ کے جو واقعات ہیں، خاص طور پر کربلا کے اطراف کے جو واقعات ہیں، بصرہ کے حالات، کوفہ کے حالات، مکہ کے حالات، یہ حالات کیا ہیں؟ یہ عبرتیں ہیں کہ کیوں نہیں لوگوں نے امام کا ساتھ دیا. کیوں نہیں؟ امام کو پہچانتے نہیں تھے کیا؟ پہچانتے تھے. جانتے نہیں تھے؟ جانتے تھے. کوفہ تو مولا متقیان کی حکومت کا پائے تخت تھا، کیپٹل تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ چیزیں جہاں پر ہم صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ جس سے آپ معرفت حاصل نہیں تھی، نہ، بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. جہاں انسان کا اپنا نفس ہے وہاں پر دشمن بھی ہے، دشمن کی پلاننگ بھی ہے، دشمن کا کام بھی ہے. ان ساری چیزوں کو کاٹ کر بھی اگر کوئی امام تک پہنچا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت صحیح رکھتا تھا، اس نے اپنے عمل کو اپنے امام سے جوڑ کے رکھا تھا. جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور آخر الزمان ہے. کوئی تاریخ، کوئی ڈیٹ معین نہیں ہے ہمیشہ کی طرح، لیکن انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. یہاں قربت ضروری ہے امام تک جانے کے لیے. تو پہلے جو ہم نے گفتگو کی کہ استقرار کی جو کیفیت ہے اس کو ایجاد کریں کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے گشائش کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ حالات بہتر ہوں، یہ چیزیں بہتر ہوں، لیکن کیا یہ اضطراب میرا ذاتی ہے یا اجتماعی ہے؟ کیا یہ جو میں پریشان ہوں یہ میری پریشانی اپنے لیے ہے یا امام زمانہ کے لیے ہے؟ کل میں نے اس پہ کافی آپ کی خدمت میں بحث کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ مشکلیں حل ہوں، لیکن مشکلیں کون سی؟ میری ذاتی مشکلات حل ہوں. بنی عباس کا دور ہے اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے اطراف میں لوگ ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بنی عباس کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ظاہری طور پر
اچھی زندگی یہ وہ تو کہا مولا مطلب ہمارے کب دن آئیں گے کہ ہم، تو امام نے کہا تم دنیا چاہتے ہو، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمارے پاس آئے ہو کہ یہ حالات آئے، تم دنیا چاہتے ہو؟ قرآن میں بنی اسرائیل جب حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے اور جب جو ہے وہ قارون کے خزانے کو دیکھتی ہے تو قرآن اس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ انہوں نے قارون کے خزانوں کو دیکھ کر حسرت بھری ہے، حسرت۔ یہاں یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت باریک، بہت تھن لائن ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ انسان اپنی کامیابی کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے، کیا ہے میری کامیابی۔ تو یہاں پر اضطراب ضروری ہے، پہلے اس بے چینی کو پیدا کریں کہ آپ کو مجھے ضرورت ہے، اگر آپ نے پیدا کر لی اس کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا مومن کا اصلاح ہے، دعا کے ذریعے ہی سے بدل سکتے۔ بنی اسرائیل جس مشکل میں تھی انہوں نے دعائیں کر کر کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے منجی کو طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار نے نجات کے لیے ان کو بھیجا اور انہوں نے دعائیں کر کر کے اپنے اس سختی کے دنوں کو کم کروا دیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ دعا جب قبول ہو جائے تو تب وہ مستجاب بھی ہو جائے، یعنی خدا نے قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے جو دعا کی تھی کہ پروردگار میری مدد کر، میرے ساتھ مجھے میرا وسیع دے، 20 سال بعد دعا مستجاب ہوئی، دعا خدا نے قبول کر لی، خدا کہہ رہا میں تمہاری دعا قبول کر، لیکن دعا کب ہوگی پوری نہیں پتا۔ اب یہاں پر بہت سارے نکات، اخلاقی نکات ہیں سوسائٹی کے لیے۔ ہم ظاہر ہے سوسائٹی کی فارمیشن ہے، ہمارا ہدف بھی یہی ہے کہ ہم ایسی معاشرہ بنائیں، سوسائٹی بنائیں جس میں امام کا ظہور ہو، وہ سب آپ کے باطن سے ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو کچھ جہت ہیں دعا کو قبول ہونے کے لیے۔ ایک، دعا فوراً قبول ہو جائے، جیسے دعا آپ نے مانگی دعا ایز اٹ از قبول ہو گئی، جو مانگا مل گیا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، خدا آپ کی دعا کو جو آپ نے مانگی ہے قبول نہ کرے مگر اس سے بہتر آپ کو دے۔ اب اس کو سمجھنے میں انسان کو ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ دعا مانگ رہا ہے، ایک مثلا طلب کر رہا ہے، یا اپنے مثلا والدین سے کہتا ہے کہ مجھے فلانی چیز چاہیے، اس کی نظر میں وہ، لیکن والدین دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بیٹا چھوٹی ہے، ہم تمہیں اس سے بہتر دلا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ ایک چھوٹی سی ڈنکی کو پسند کریں، ہو سکتا ہے والدین بولے نہیں بیٹا میں آپ کو بڑی گاڑی دلا دیتا ہوں۔ یعنی خدا بھی ایسی ہے، میں اپنے حساب سے جو مانگ رہا ہوں خدا اس سے بہتر مجھے عطا کرے، کیونکہ میں نہیں جانتا۔ تیسرا، خدا دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کو دنیا کے اندر قبول نہ کرے بلکہ اس کا اجر اس کو آخرت میں عطا کرے۔ وہ یہ بھی دعا ہے کہ انسان دعا مانگ رہا ہے، بہت ساری دعائیں انسان مانگتا رہتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی، دعا مانگنے کے بعد دعا قبول نہ ہو لیکن خدا مصیبتوں بلاؤں کو آپ کی دعا مانگنے کی وجہ سے آپ سے دور کر دے، یعنی ہر حالت میں دعا فائدہ مند ہے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میں کیا دعا کروں میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، ایسے کیسے قبول نہیں ہوتی؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا، تم مانگو تو صحیح۔ اب یہ تو وہ ہے کہ بہرحال جو قبول ہو رہی ہیں آخرت میں بھی جزا مل رہا، اور تفسیر المیزان میں اس آیت کے ذیل میں بیان بھی ہوا علامہ طباطبائی نے، قیامت میں شخص کو بہت ریوارڈ ملے گا، لیکن جب وہ کہے گا خدا یہ تو میں نے عمل نہیں کیا تھا، کہا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے مانگی تھیں اور دنیا میں پوری نہیں ہوئی، تو شخص کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ لیکن یہ بات ہے لیکن یہ ظاہر ہے دنیا کے اندر اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اصرار کرتے ہیں، ثعلبہ صحابی ہے رسول خدا، مدینہ ہے، رسول خدا کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، کس میرے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ رسول خدا نے کہا جو تمہارے پاس ہے یہ کافی ہے،
بار بار نہیں یا رسول میرے لیے دعا کرے، میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے اور ملے۔ رسول اللہ کہتے تمہارے پاس جو رزق ہے وہ تمہارے دین کی حفاظت کر رہا ہے، کافی ہے تمہارے لیے۔ نہیں مانگا، بار بار رسول خدا پروردگار اس کو جو مانگ رہا تھا۔ ارث یعنی وراثت کہیں سے پہنچتی ہوئی وراثت مل گئی، بہت سارے جانور مل گئے، بہت ساری زمین مل گئی۔ آہستہ آہستہ جانور اتنے زیادہ ہو گئے کہ مدینہ میں باہر اس نے زمین لے لی، بہت جانور بڑھ گئے، زمین بڑھ گئی۔ پہلے جو ہر نماز میں آتا تھا اب کم ہو گیا، اب کبھی کبھی نماز میں آتا تھا، ایک وقت آیا نماز میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات جاب نہیں لگی ہے تو نمازیں پوری پابندی سے ہو رہی ہیں، دعائے توسل بھی، زیارت عاشورہ بھی چل رہی ہے، سب چل رہا ہے۔ جیسے ہی ہو گیا کام وہاں صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا یار، وہاں صاحب ٹائم نہیں ملتا، کام زیادہ ہے، آفس کا لوڈ ہے، نماز رہ جاتی ہے۔ ہوتا ہے آدمی پھر بہانے تو بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ مشکل ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایسے مال کا کیا فائدہ جس کے کھانے کے بعد انسان سجدے میں نہ جائے؟ کیا فائدہ یار، ایسی انرجی کا کیا فائدہ جو انسان کو خدا کے بجائے گناہ کی طرف۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ایسی انرجی جو کھانے سے کیا ہوتا ہے، خوراک سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے۔ آپ جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، ایسی انرجی کا کیا فائدہ کہ جو بندگی کے بجائے گناہ کی طرف لے کے جائے۔ ان خود سوچا کرے انسان، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی کریں، گناہ کرے، تو ہمیشہ سوچا کریں کہ کیا کھایا تھا، اس سے تو بہتر تھا میں کمزور رہتا، اس سے تو بہتر تھا میں۔ وہ حدیث ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں کچھ لوگوں کو عبادت میں بہت عبادت کرتے ہیں، میں خود ان کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ کیوں؟ خدا کہتا ہے تاکہ ان کو غرور نہ آ جائے۔ وہ نا ایک آدمی کو ہوتا ہے کہ بس میں تو ہر وقت تہجد اور میں تو خدا، اچھی بات بہرحال جو، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے اندر آ جائے کہ بھائی ہر وقت میں تو دیکھو ہر وقت اول وقت نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ پڑھ رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں خود رکاوٹ بن جاتا ہوں تاکہ کہیں ان کو یہ غرور نہ آ جائے۔ دوسرا، خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگ فقیر ہیں، فائنینشلی فقر ہے، میں ان کو پیسے یا ثروت نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں جانتا ہوں میں نے ان کو اگر ثروت دے دی تو یہ فاسد ہو جائیں گے، میں ان کو فقیر رکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ثروت مند ہیں، پیسے والے ہیں، سب کچھ ہے، سب، میں ان کو پیسے دے کے ہی رکھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان کو فقیر بنا دیا، میں جانتا ہوں یہ فاسد ہو جائیں گے، یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ مریض ہیں، خدا کہتا ہے کہ میں ان کو صحت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر میں نے ان کو صحت دے دی تو یہ میرے مخالف ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے صحت مند ہیں کہ اگر میں نے ان کو مریض کر دیا تو یہ میرے گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر آگے آخر میں حدیث میں ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں علم رکھتا ہوں، حکمت رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کس کو کیسے رکھنا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو صالبہ نے اتنی دولت، اتنی جائیداد، اب اتنی ہو گئی، زکوٰۃ کا وقت آیا، رسول خدا نے جو مامورین تھے، جو زکوٰۃ لینے والے تھے، ان کو بھیجا کہ بھائی اس سے زکوٰۃ لو، اتنے جانور ہیں اس کے پاس، اتنی زمین ہو گئی ہے۔
اب جب اس کے پاس زکوٰۃ لینے گئے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کوئی یہودی ہوں جو جزیہ دوں؟ نہیں ہے میرے پاس۔ جب رسول خدا کو یہ خبر ملی تو خدا نے کہا وائے ہو سالبے پر، میں کہتا تھا اس سے کہ مت مانگو، دین نکل جائے گا، نہیں نکل جائے گا۔ اللہ صلی علی محمد۔ وہ یہ جان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان خدا کے اس رابطے کو پہچانے۔ دعا یعنی امام کے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں، مہاراجے کیا کہتے ہیں؟ وہ پہلی دعا کیا ہونی چاہیے؟ امام کے ظہور، امام کا ظہور ہو۔ اب یہ دعا کیا وجود سے ہو رہی ہے؟ اور جب آپ کسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ خود اور میں کیا تیار ہونے کی کوشش میں ہیں؟ کیا یہ دعا واقعاً میرے عمل سے نظر آتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے فلانے ٹیسٹ میں، انٹری ٹیسٹ میں پاس کر دے، مجھے مثلا میڈیکل یونیورسٹی جانا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی جانا ہے، مجھے یہ پڑھنا ہے، جو بھی دعا کر رہا ہے، تو کیا صرف دعا اس کو لے کے جائے گی یا نہیں؟ پتہ چلے گا ہاں یہ پڑھتا بھی ہے، 8-10 گھنٹے پڑھائی بھی کر رہا ہے، کوچنگ بھی لے رہا ہے، کتابیں بھی کھولتا ہے، زحمت بھی کرتا ہے، خوب نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس کی دعا اس کے عمل کے ساتھ ساتھ ہے۔ الاجل الاجل الاجل، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ مولا آئیں تو کہاں آئیں؟ اب یہاں اس کا مطلب وہی ہے کہ ہم ابھی اس اضطراب کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے، اس دعا کو سمجھ نہیں پا رہے۔ ایک طالب علم کا واقعہ، حجرے کا واقعہ، مشکلات تھی زندگی میں، پریشانی تھی، امام زمانہ کو خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ جو ضرورت تھی کہ یہ چاہیے یہ چاہیے، یہ امام کو وہ خط ختم ہو گیا، صفحہ ختم ہو گیا، چلا۔ ایسے میں دروازے میں کسی نے حجرے کے کھٹکھٹایا اور باہر ایک تھیلا رکھ دیا، عالم دین تھے، دیکھ دیا، کہا اپنی ذاتی ضروریات کے لیے امام کو مت پکارا کرو، یہ لو، یہ لے لو۔ امام نے حوالہ بھیج دیا۔ مطلب تم نہیں کہ امام سے توسل نہیں کرو نا، لیکن تڑپ ہے تو پھر امام کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اب کربلا میں جو لوگ آئے تھے خالص تھے، خالص، کوئی ڈگری لینے نہیں آیا تھا، کوئی تمغہ لینے نہیں آیا تھا، حتیٰ جنت بھی نہیں چاہیے تھی ان کو، نہیں چاہیے تھی۔ جنت تو دکھا دی تھی امام نے شب عاشورہ، جنت تو دکھا دی تھی، یہ تو جنت مقام ہے، آپ لوگ جاؤ۔ کیوں نہیں گئے؟ اگر جنت چاہیے تھی تو چلے جاتے، نہیں، صرف خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر، خدا کی حجت کی اطاعت کی خاطر، بس امام کی معرفت تھی انہیں۔ یہ حجت خدا ہے، یہ ہے روئے زمین پر خدا کا نمائندہ، یہ ہے تو زندگی ہے، یہ نہیں تو زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی مل جائے، نہیں چاہیے جنت۔ روایات کہتی ہے روز محشر قیامت میں جن لوگوں کو جنت خود اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، کون ہے؟ اصحاب امام حسین ہے۔ جنت کہے گی ہماری طرف تو نگاہ کرو، مگر وہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے۔ وہ یہ فارمولا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب تک انسان اس مقصد کی طرف بڑھے گا نہیں بڑھے گا۔ خوب اس کیفیت کو ایجاد کریں عزیزان محترم، صرف کہنے سے نہیں پڑے، اس کو محسوس کریں کہ اضطراب کیفیت دعا میں ہے نہیں۔ پورے ہفتے میں کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ ایسا ہو کہ میں جب دعا مانگ رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، کچھ کر رہا ہوں، میرے اندر کچھ چینج ہونا چاہیے۔ اللہ صلی علی محمد۔ وہ لذتوں یار، وہ جو لذت عبادت میں، مناجات میں ہے، اس کو حاصل کریں۔ امام تک نہیں پہنچ سکتے کہ آپ بولے میری زندگی میں عبادت نہ ہو، میری زندگی میں تفکر، نہیں پہنچ سکتے۔
امام تک وہی پہنچے ہیں کہ جو ان کی واقعاً عبادت جتنی بھی تھی لیکن خالص تھی، اور یہ عبادت کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ پہلی رکاوٹ تو یہ دنیا ہی ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر نماز پڑھتے ہیں، یہاں میں تو نماز بھی شروع کرتا ہوں تو میرا دھیان میرے موبائل پہ ہوتا ہے، وہ بھی سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر سائلنٹ کر دیا تو وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے، اب ذہن میں آ رہا ہے پتہ نہیں کس کی کال ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں تو چند منٹ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہو رہا۔ وہ خیالات اپنی جگہ، وہ جو آتے ہیں نماز میں، نماز کے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا میں کچھ دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہوں؟ آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ جب نماز تہجد پڑھتے تھے نجف میں، شہر سے باہر جاتے تھے، 1 گھنٹہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو میں دنیا کے شوروں سے منقطع ہو جاتا تھا اور مجھے عرش کے ذکر سنائی دیتے تھے۔ یہ لمحہ ہم نہیں کہہ سکتے ہم آیت اللہ غازی بن جائیں، ہم آیت اللہ بہجت بن جائیں، لیکن کچھ تو ہو زندگی میں، جو تھوڑی بہت نماز ہے وہ تو صحیح ہو، مناجات ہے وہ تو صحیح ہو، آہستہ آہستہ۔ دیکھیں ہارڈ ویئر ضروری ہے، بدن صحت مند ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس صاف ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد باطن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ باہر سے دشمن سے لڑیں، اچھی بات ہے، مضبوط ہوں، لیکن اندر سے ضعیف ہوں، اندر سے کمزور ہوں، کیا کریں گے آپ؟ آپ کی سرحدیں مضبوط ہوں لیکن دشمن آپ کے اندر ہو، منافق آپ کے اندر ہو، پھر کیا کریں گے آپ؟ ابھی جیسے پاکستان نے بہرحال یہ چند دن جو بنیانم مرصوص کے نام سے جو بہرحال آپریشن شروع کیا، بہرحال مضبوطی تھی، مضبوطی دکھائی۔ اگر خدا نخواستہ اندر سے پرابلم ہوتی، اندر سے ضعیف ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن اندر سے قوم بھی یکجہت، قوم نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرایا۔ اور ظاہر ہے بعض اوقات سرحدوں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بہرحال کوئی نہ کوئی اپنے خون سے سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ہم بہرحال اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہے، یہاں پہ بھی ہے، پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے کہ کس طریقے سے بھائی لوگ صبح شام جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ باہر مضبوط ہے، لیکن اگر باطن ویک ہو، اندر سے کمزور ہو، تو یہ جو سرحدیں ہیں یہ ظاہری دشمن سے تو روک رہی ہیں، لیکن اندر دشمن گھس چکا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ابلیس، اس کے بعد اس کا پورا سسٹم۔ اب بعض اوقات ہمیں بڑے بڑی چیزیں، میں پہلے بھی کہ بڑے بڑے میزائل بم نظر آتے ہیں، لیکن جو معاشرے میں بم پڑ رہے ہیں، برائیوں کے، بے حیائی کے، رشتوں کے خراب ہونے کے، یہ ٹی وی میڈیا، یہ سب سوشل میڈیا، اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اب جیسے اب خبریں سننے کو ملتی ہیں بہرحال کہ مطلب ابھی یہ کسی یہاں پہ یونیورسٹی میں سبیل لگی ہوئی تھی اور اس کو مطلب جیسے ہٹا دیا اور ساری چیزیں۔ اب یہ یونیورسٹی میں ناچ گانے ہوں، کانسرٹ ہو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، سبیل امام حسین لگی ہے تو ہٹا دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اندر سے ضعیف ہیں آپ، اندر سے کمزور ہیں، معاشرہ آپ کے سامنے ہے، جو معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ معاشرہ امام کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ یہ کیسے صحیح ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں بہت پہلے سے سوچتا تھا ویسے امام کا ظہور ہوگا، یہ سب صحیح ہو جائے، کیسے صحیح ہوگا؟ خود صحیح ہوگا؟ خود صحیح نہیں ہوگا، یہ خود صحیح کرنا پڑے گا۔ تو پہلے میں اپنے گھر کو تو صحیح کروں، اپنی سوسائٹی کو صحیح کروں، یہ اضطراب صحیح کرے گا۔ عزیزان محترم، امام کی معرفت یہی ہے کہ جب مجھے پتا ہو کہ یہ حق ہے۔ کربلا میں جو امام کے ساتھ آئے تھے وہ حق جانتے تھے، ان کو پتا تھا صبح مار دیے بھی جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ امام حق ہے۔ تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کو حق نہیں سمجھتے؟ یار وزانے ہوتے
مسجد محمد والے صلی علی محمد والے محمد. عزیزان محترم، خوب معاشرہ سازی انڈیویجول ایکٹ، فردی کام نہیں ہے. خوب ہم معاشرے کی طرف چلیں کہ کچھ چیزیں انسان کو معرفت کی طرف لے کے جاتی ہیں. حدیث کچھ نکات کو بیان کرتی ہے، معصوم سے روایت ہے کہ معاشرے میں تفکر، فکر بہت ضروری ہے، اور دشمن کوشش یہی کرتا ہے کہ معاشرہ سوچنے سے معذور ہو جائے، سوچے نہیں، سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں. جب سوچنے کی صلاحیت معاشرے میں ختم ہو جائے گی تو کچھ بھی معاشرے میں ڈالا جائے گا، معاشرہ اس کو قبول کرے گا. یزید نے کیا کیا معاشرے کے اندر؟ یزید کا جو معاشرہ یا یزید کا جو ٹائم تھا، اس ٹائم کیا مسئلہ، اتنے عالم اسلام کتنا پھیل چکا تھا، کہاں کہاں تک اسلام کی حدود تھیں، بہت دور دور تک اسلام پھیلا ہوا تھا. آخر کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا معاشرہ، اتنی بڑی حکومت، اس پوری حکومت کے اندر ایسا شخص آ جائے، ظلم کرے، ستم کرے، اسلام کے بالکل مخالف ہو جائے، حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اور کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، بلکہ مفتی، مؤذن، فقیہ سب بیٹھے ہوئے اس کی حمایت کر رہے ہوں. کیا چیز تھی؟ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، یہ اس سے پہلے سے کام ہو رہا تھا معاشرے کے اندر. یعنی یہاں تک آپ سوچ رہے ہیں معاشرہ کس نہج پہ تھا کہ شامیوں کو جب پتہ چلا کہ مولا متقیان مسجد میں شہید ہوئے تو کیا کہا انہوں نے؟ کیا علی مسجد چاہتے تھے؟ یعنی آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کوئی انسٹاگرام تھا، فیس بک تھا، ٹک ٹاک تھا، BBC تھی، CNN تھا، کیا تھا؟ پروپوگنڈا، میڈیا، ان کا اپنا میڈیا تھا، ان کا اپنا میڈیم تھا، جمعے کے خطبہ ان کا میڈیم تھا، ہر جگہ بیٹھنا اٹھنا ان کا میڈیم تھا. اب یہ کتنا سٹرونگ کیا جاتا ہے. آج کیا سمجھتے ہیں؟ آج دشمن، آج تو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ انہی کی بنائی ہوئی چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر چلی گئی. اور آج بہرحال دنیا بیدار ہے، دنیا کافی حد تک بیدار ہو چکی ہے. پرسنل میڈیا کہیں نہ کہیں سے خبریں لوگ بیان کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی بہت بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں. وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، خبروں کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس کو دل چاہے خرید لیں، جس کو دل چاہے نکال دیں. ابھی ٹرمپ نے کیا کیا؟ وہ جو CNN کی نیوز کاسٹ نے بولا کہ بھائی یہ جو انہوں نے دھماکہ کیا یا جہاں پر نیوکلیر تھا مارا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹرمپ نے بعد میں آ کے کیا بولا؟ کہہ رہا یہ دیوانی ہے، اس کو باہر نکال دو، خبر کر دو. میڈیا پاور یہی ہے ان کے پاس، دشمن کے پاس. مگر باقی لوگ کیا کر رہے تھے اس زمانے کے اندر؟ وہ زمانہ اس ٹائم کیا کر رہا تھا کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا. خود مدینہ میں جو ہے وہ سید الشہداء مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، لوگوں کو احساس نہیں ہوا. حج میں امام احرام جو ہیں وہ ہٹا کر چھوڑ کر جو ہے وہ واپس چلے گئے. خوب کیوں نہیں؟ کیا چیز تھی سوسائٹی کے اندر کہ جس نے قوم کو ہلنے نہیں دیا؟ مسجدیں تھیں، نمازیں تھیں، روزے تھے، سب کچھ تھا. وہاں بولیں گے نہیں، سب کچھ تھا. اب یہی ایک چیز کہ سسٹم اندر سے قوموں کو سلا دیتا ہے. برائی، بے حیائی، اس کو جو ہے وہ آپ آگے کی طرف لے کے جائیں، آگے کی طرف لے کے چلیں، برائی کو آگے بڑھائیں، بے حیائی کو آگے بڑھائیں. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں مسلمان اسپین تک آئے، اندلس تک آئے اور اس کے بعد ناکام ہو گئے؟ تھوڑا سا آگے رہ گیا تھا، یورپ ختم ہو جاتا آگے. کیوں؟ برائی، معاشرے میں برائیوں میں پڑ گئے. انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ خواتین کو فوجوں کے درمیان میں بھیجا، اور قوم ذہن جب معذور ہو جائے سوچنا چھوڑ دیتا ہے، تفکر ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ آج ہمارا میڈیا، ڈرامے، سوشل میڈیا، نیٹ فلکس، انسٹاگرام. ٹھیک ہے آپ مجلس سن رہے ہوں گے، نوئے دیکھ رہے ہوں گے، سارے کام، لیکن کتنے سنتے ہیں آپ؟ کتنی دیر سنتے ہیں آپ؟ کتنی ریلز آپ کو جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی آتی ہے؟ میجورٹی کیا ہے؟
خود آپ کا اپنا معاشرہ، سوسائٹی کے اندر جو آپ کے یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، لگ رہا ہے کہیں سے مسلمان معاشرہ ہے. فلسطین غزہ میں بم پھٹ رہے ہیں، لوگ جنازے اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں یونیورسٹی کالجز میں خود جنیوا کی یونیورسٹی کے باہر نان مسلم کو دیکھا، وہ لیٹے ہوئے تھے احتجاج میں غزہ کی، اور یہاں ہمارے ملک کی یونیورسٹیوں میں ناچ گانے ہو رہے تھے. قوم بیدار ہو رہی ہے، دنیا بیدار ہو رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے اور ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کو. اور آپ پھر بولیں گے امام کا ظہور ہو جائے. امام کا ظہور کون سی یونیورسٹی میں امام کو دعوت دیں گے؟ کیا یونیورسٹیاں ایسی ہیں؟ ضروری نہیں ہے یونیورسٹی کا. آپ بولیں گے اسلامی یونیورسٹی، نہ، یونیورسٹی کوئی بھی ہو، ماحول یونیورسٹی، کلچر یونیورسٹی کا، اٹھنا بیٹھنا. جب تک میں خود نہیں چاہوں گا صحیح ہونا، میں کیسے معاشرے کو صحیح کروں؟ کس طرح میں صحیح کروں معاشرے کو؟ نشہ عام ہو گیا، بچے سے پوچھ لیں وہ آپ کو سب بتا دے گا، آئس، میتھ، پتہ نہیں کیا کیا. آپ تو اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہیں آپ کے یوٹیوب پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، کراچی کے. کیوں؟ کوئی کیئر ہی نہیں کر رہا. مافیا اپنی جگہ، جو بیچ رہا ہے اس کا اپنا کام ہے. آپ بولیں جی بکنا رک جائے، آنا رک جائے، لیکن وہ تو پھر کہیں نہ کہیں اور سے آ جائے گا. لیکن خود جو مصرف کر رہا ہے، جو یوز کر رہا ہے، وہ صحیح کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو کیوں نہیں صحیح کرتے آپ؟ خود جب بندہ اپنے وجود کو یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی کیوں نہیں مارکیٹنگ معاشرے کے اندر؟ کہیں بل بورڈ لگا ہے پورے شہر کے اندر نشہ حرام ہے؟ کوئی بل بورڈ لگا ہے کہ نشہ انسان کو نقصان دیتا ہے، صحت کے لیے بھی دیتا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ نشہ انسان کو بغیرت بنا دیتا ہے؟ کوئی بل بورڈ لگا ہے شہر کے اندر؟ بیٹا ابھی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، بعد میں نعرے مارنا. یہ کون سمجھائے گا معاشرے کو؟ پھر آپ بولیں قال امام صادق پڑھیں، قال امام باقر پڑھیں، قال رسول. کیسے پڑھیں قال رسول اللہ؟ کس عمل ہو رہا ہے قال رسول اللہ؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، رسول خدا کو کیا کہہ رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے اکیلے کھڑے ہو کے مسجد کے اندر. نماز قائم کرو، برپا کرو، یعنی حکومت قائم کرو نماز کی. اور جب حکومت نماز کی قائم ہوگی تو وہ جو حرام ہے وہ حکومت میں تھوڑی ہوگا. ہر چیز حرام ہو رہی ہے. زیادہ بات کرو تو آپ کو بھی کوئی لے کے چلا جائے، اٹھا کیا بات کرے. اسلامی معاشرہ ہے جانے. اگر تو کافر معاشرہ ہوتا، یہودی معاشرہ ہوتا، نان مسلم معاشرہ ہوتا تو آدمی کوئی اور بحث کرتا. اسلامی معاشرے میں اگر سارے وہ کام ہو رہے ہوں جو اسلام میں نہیں ہے تو پھر کون سا معاشرہ ہے؟ پھر آپ کس یزید کو برا بلا بول رہے ہیں؟ وہ یزید جو خود کہتا تھا میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہا ہوں. آپ 61 ہجری کے یزید کو لان تان کر رہے ہیں. اور آج کے یزید کون ہے؟ آج کے یزید کو بولیں. جان محترم، جب تک خود برائی کو روکیں گے نہیں، برائی نہیں رکے گی. اگر تو خوف ہے اپنی ذات کے لیے تو پھر امام کے کاروان میں شامل نہیں ہوتے. جو شامل ہوئے تھے ان کو نہ تلواروں کا ڈر تھا، نہیں، وہ شمشیریں رقص کرتی رہیں اور وہ گردنیں دیتے رہے. ان کو کوئی خوف نہیں. خون دے دیا، خون دے رہے ہیں. آج قوم کے جوان، ایک قوم اسلام کا دفاع کرنا یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے. اگر گناہ بھی ہے، غلطی بھی ہے، پیش کیا جائے، عدالت میں لایا جائے، بات کی جائے، ٹرائل کیا جائے. لیکن گمشدہ ان ماؤں کا، ان بہنوں کا، کسی کا کوئی مر جائے بندے کو پتا ہوتا ہے اچھا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے. مگر قوم کو یہی نہیں پتا کہ وہ لوگ کیوں تھے، لوگ کیوں ہیں. قوم بیدار نہیں، بیداری نہیں. قوم، میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، تو ہماری اپنی زندگی میں ہم
ہمارے ہاں کتنے لوگ جو ہے وہ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے ہیں یا پڑھی ہے زیارت جامع کبیرہ، زیارت آل یاسین امام زمانہ کے لیے، خوب زیارت امین اللہ، خوب یہ زیارتیں جو بہرحال زیارتوں میں جاتے ہیں ان کو تو توفیق ہو جاتی ہے، لیکن عام معاشرے کے اندر کہاں یہ چیزیں رائج؟ کیوں؟ کیونکہ بیدار نہیں ہے انسان میں، اپنا پروفیشن، اپنی ساری چیزیں اگر امام کے لیے ہیں تو ڈرائیو کریں۔ کیوں ہر کوئی مجبور ہے؟ نہیں مولانا صاحب گورنمنٹ کی نوکری ہے تو بس ایسے ہی کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کی نوکری، بھائی تو گورنمنٹ آپ کی اپنی ہے، خود ہی ہم نے ضعیف کیا ہے، خود ہم نے کمزور۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ جو بیوروکریسی میں آئیں گے، خدا کا خوف رکھیں گے تو یہ ملک بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ خوب، کیونکہ ہم فرصت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ بس پولیس نہیں کھڑی ہوئی سگنل توڑ دو، وہی قوم ہے نا، پولیس نہیں کھڑی ہوئی نکل جاؤ، چھوڑو نہیں موقع کسی کا، احسان موت۔ علم یعلم بان اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ امام حسین آپ یقیناً آپ بہت معتبر ہیں، آپ کے قلوب پاک ہیں، ورنہ امام حسین کی مجلس میں آنا عام آدمی کا بس نہیں ہے۔ یقیناً امام کریم ہے، ان کی کرامت، انسان خود تو اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، خود خدا کی بارگاہ میں اذان محترم انسان اپنے اعمال کو ملاحظہ کرے۔ امام کی خدمت میں کئی لوگ کئی جگہ ملاقاتیں ہیں، امام سے تشرف بھی ہے، امام سے بہت سارے واقعات انسان بار بار بھی پڑھتا رہتا ہے، ریپیٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ امام سے ملنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی کوئی ہائی پوسٹ ہو، ہائی ڈیزگنیشن ہو، نہ، جو بھی ڈیوٹی کر رہا ہو انسان صحیح طریقے سے کرتا ہو۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں واقعے کو نقل کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حج پہ گیا، اصفہان کا امیر آدمی تھا، پیسے والا تھا، تاجر تھا۔ جیسے ہی زمانے میں لوگ پیدل جاتے تھے، کشتیوں پہ جاتے تھے، لمبے سفر تھے، تو وہ گیا عراق سے ہوتا ہوا، کوفہ کے قریب پہنچا تو بہرحال اس کے مال کھو گیا، اس کا کوئی مایوس ہو گیا، نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے۔ مسجد سیلا سے کوفہ کی طرف بڑی نا امیدی میں چل رہا تھا۔ خدا ہم سب کو کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اچانک سے بہرحال اس نے توسل کیا مولا سے کہ مولا میری مدد کیجیے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اچانک سے امام کی سواری آئی، امام نے کہا پریشان لگتے ہو؟ کہا نہیں مولا کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہرحال آپ آ گئے۔ کہا نہیں پریشان لگتے ہو؟ کہا مولا وہ مال کھو گیا ہے حج پہ۔ امام نے آواز دی، حالو، ایک شخص کا نام لیا، اچانک سے گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ امام نے کہا اس کو حج پہ لے گئے، اس کا مال کھو گیا، اس کو واپس لے۔ امام چلے گئے، اس شخص نے اسے کہا کل فلانی جگہ پہ آ جانا، کہ وہاں پہنچا، اس کا سامان، اس کا جو مال کھویا تھا واپس لے۔ کہا اس کو کہیں رکھو، کسی مسافر خانے میں رکھو، اور پھر آؤ میں تمہیں حج پہ لے جاؤں۔ بلایا، سواری بھی سوار کرا، گھوڑا تیزی سے پہنچا دیا، کہا حج کر لو، سب کر لو۔ لوگ پوچھے تم کیسے آ گئے؟ مت بتانا، بولا میں کسی اور راستے سے آیا تھا جہاں جلدی پہنچ گیا، حج مکمل ہو جائے واپس لے جاؤں گا۔ اس نے حج کی، واپس آیا، اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تم وہی ہو جو اصفہان کے بازار میں ریڑھی چلاتا ہے، لوگوں کا مال لے کر آتا ہے؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں میں وہی ہوں۔ کہا مگر خبردار جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں، اور جب مجھ سے ملنا بھی تو ویسے ہی ملنا جیسے پہلے ملتے تھے۔ خیر یہ کیا، چھوڑ گیا، لوگ ملنے آئے، حج کی مبارکباد دینے آئے، سب چلے گئے، یہ بھی ہے، کھڑا ہونے لگا، اس نے اشارہ کیا کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ کہا میں یہ کچھ پیسے ہیں، کچھ دن بعد 2 لوگ آئیں گے، میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں سے مجھے غسل کفن دے دینا۔
وہی ہوا تھوڑے دن. ابھی بھی وہ شخص اصفہان کے تخت فولاد قبرستان میں وہ دفن ہے. ان کو کہتے ہیں رجال الغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن عام لوگ ہوتے ہیں, عام زندگی گزارتے ہیں, اپنے عمل میں خالص ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں. یہ جو ہم انسان سوچے کہ نہیں میں کہیں بہت جگہ بیٹھوں گا, بہت بڑا مولوی بنوں گا, مجتہد بنوں گا, فلانا بنوں گا, امام کا کام ہوں گا, ایسا جو آپ کا کام ہے اگر آپ صحیح کرتے ہیں. تہران میں تولائیاں سینے والا شخص امام کی زیارت کرتا تھا ہر ہفتے. تڑپ اضطراب ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ امام مجھے شامل ہوں, اپنی کردار, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا کام, اپنی پڑھائی, والدین کا احترام, محلے کا احترام, ہمسایوں کا خیال, سب کچھ ایسے کروں جیسے امام چاہتے ہیں. یا تو میرا عقیدہ نہ ہو کہ امام مجھے دیکھ رہے ہیں, یا تو عقیدہ نہ ہو, امام کی خدمت میں اعمال پہنچتے ہیں. معرفت یہی ہے. معرفت کوئی بہت موٹی چوڑی کتاب نہیں ہے. لفظ ایسے نہیں ہے کہ انسان گھبرائے کہ میں کیا کروں گا. تفکر, فکر, یہ جو معاشرہ پریشر ڈال رہا ہے اس کو کاٹے, یہ جو برائیاں ہیں اس کو کم کرے, روکے. عبادت اور انسان بہرحال خدا کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی مینٹور کے پیچھے, رول ماڈل کے پیچھے آگے چلے. اذان محترم, بہرحال وقت تیزی سے اپنے آخری ساعتوں کی طرف بڑھ گیا. امام کا ساتھ دینا, جس نے امام کا ساتھ دیا خدا نے اس کے مرتبے کو بلند کر دیا. کربلا میں ایسی ہستیاں, کربلا میں جنہوں نے اپنا سب کچھ امام کے لیے قربان کر دی. کربلا میمانت اگر زینب نہ بود, کربلا میں رہ جاتی اگر جناب زینب نہ ہوتی. کیسا ساتھ دیا, کیسے خطبے پڑھے, دشمن کی سازشوں کو انہی کے محلوں میں برباد کر دیا. کیا تھا؟ سب کچھ امام کے لیے. امام بھائی ہے, یقیناً بھائی ہے, لیکن امام ہے. مدینہ چھوڑنے لگے. امام حسین, بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ ہاں بھیا. بہن مدینہ چھوڑا. کہا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا ہاں. کہا مگر اپنے شوہر سے اجازت لیں, عبداللہ امام ہیں جانتے ہیں. جناب عبداللہ مریض ہیں, جناب عبداللہ کی خدمت میں جانتی ہے, آنکھیں بند کری ہیں, مریضی کی حالت ہے. بیوی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور ان کی پیشانی مبارک پہ گرتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے. کہا شہزادی آنکھوں میں آنسو؟ کہاں عبداللہ, بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو پھر آپ جانتے ہیں نا میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی. کہا ہاں ہاں بالکل جائیں آپ کو کون روک سکتا. کہا مگر یہ میرے 2 فرزند بھی لے جائیں, جب ضرورت پڑے تو امام پر قربان کر دیجئے گا. سوار ہوئی, سواریاں ہوتی ہیں, تیاری ہوتی ہے. کس شان و شوکت سے جناب زینب کو سوار کیا جاتا ہے. ذہن میں ہے نا آپ کے, ایک سواری مدینہ کی تھی, ایک سواری 11 محرم کی تھی. پکڑنے والا علی اکبر ہے,
جناب عباس ہیں. مدینہ تو شان و شوکت ہے نا, محمل ہیں, پردے ہیں, رات کی تاریکی ہے, اور 11 محرم ہے. جناب زینب دائیں بائیں دیکھتی ہیں, کہیں عباس کا بدن ہے, کہیں علی اکبر کا بدن. اللہ, جس بہن کے 18 بھائی ہوں, اللہ اکبر اللہ. اب یہ کمال ہے, یہ ہے عبادت, یہ ہے عمل. عقیلہ بنی ہاشم, عالمہ غیر معلمہ, علم ہے مگر شجاعت ہے, استقامت ہے. ضروری ہے یہ سارے عناصر ملیں تو زینب بنتی ہے, بہت ضروری ہے. وقت گزر گیا, روز عاشور آ گئی. شب عاشور بھی جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا, بیٹا صبح دیر نہیں کرنا, اپنے ماموں پر قربان ہونا ہے. روز عاشور ایک ایک کر کر جانے لگے, ایک ایک کر کے جانے لگے. بار بار بھیجتی ہیں, جاؤ اجازت لو, اجازت نہیں ملتی. امام حسین بہن کو کیا دکھائیں گے چہرہ, کہتے نہیں. بہت اصرار کے بعد اجازت مل گئی. اونو محمد وہ بنی ہاشم ہے, حضرت عباس کے شاگرد ہیں. ایک میمنے پر ایک میسرے پر, دشمن کو الٹ پلٹ دیتے ہیں, جنگ لڑتے ہیں. مگر لڑتے لڑتے چھوٹا بھائی زخمی ہو جاتا ہے, اور جب گرنے لگتا ہے نا تو بڑا بھائی کہتا ہے بھائیا ہم بھی آ رہے ہیں. جیسے ہی دوسرے کو بھی لگتے ہیں اور وہ زمین کی طرف آتا ہے, بس وہ یہی کہتا ہے مولا میرا آخری سلام ہو. امام حسین بہت تیزی سے پہنچتے ہیں, روح پرواز کر گئی ہے. اب جتنے بھی بدن خیموں میں جاتے تھے نا تو جناب زینب پہلے کھڑی ہوتی تھی تاکہ بھائی کا ساتھ دے سکے, بھائی کو دل رکھ سکے. اب یہاں امام حسین ایک جگہ اون ایک جگہ محمد, سینوں سے لگائے, پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے دونوں کے بدن کو خیموں کے باہر رکھا. اہل حرم کی خواتین بس چند منٹ اور, پھر اس کے بعد جو ہے وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگا, زیادہ چند منٹ اور. کہتے ہیں کہ خواتین اہل حرم نے دیکھا کہ زینب کہاں ہے, کہیں بیہوش تو نہیں ہو گئی خیموں کے اندر. اب جا کر کیا دیکھا, سر سجدے میں ہے, ہاتھ بلند ہے. پروردگار 2 نشانیاں بھیجی تھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اہل حرم کی خواتین نے کہا بی بی زینب اونو محمد آ گئے. کہا آ گئے, کیسے آ گئے, میں نے تو انہیں بھیجا تھا. اب جا کر کیا دیکھتی ہیں, ایک طرف اون ہے ایک طرف محمد ہے. امام حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. لوگ سمجھے بی بی زینب گر جائیں گی, دونوں بدن کو کنارے کیا, سر سجدے میں رکھا, کہا پروردگار تیرا شکر, تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. بس ایک جملہ سنتے جاؤ, یہ پورے راستے شام کوفہ کہیں پر بھی بی بی زینب نے اپنے بچوں کا گریہ نہیں کیا. کبھی علی اکبر کو روئی, کبھی اصغر کو روئی, پلٹی تو سکینہ کو روئی, کبھی اپنے بھائی پر روئی, مگر نہ روئی. ہاں روئی جب مدینہ پہنچی, جب گھر داخل ہوئی, جب حیات دیکھا, حجرہ دیکھا, کہا حیات آئے محمد. کہتی تھی زینب اے میرے شیرو, کہتی تھی زینب